اللہ نے جسے عالم کہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ نے جسے عالم کہا ہے وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ یعنی نبی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا جو نبی کو نہ مانے، یعنی اللہ کو تو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ اسے کافر کہتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کو مان رہا ہے وہی مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول کو دونوں کو مانے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے نا انکار نبی کا، یہ جو کارٹون بنانے والے لوگ ہیں، یہ جو توہین کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی تو سرکار کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو جب ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی نبی کے منکر سامنے آتے رہیں گے، تو اب اللہ نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ یہ منکروں کا علاج کیا ہے؟ جو نبی کے نبوت کے منکر ہیں، ماضی میں سرکار کے زمانے میں، بعد میں آیا جی سجا نامی ایک منکر نبوت آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ جی میں وہ نبی نہیں ہے، میں نبی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس تو معجزے تھے، تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو کہنے لگا میرے پاس بھی معجزہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی نے ایک درخت کو حکم دیا تھا، وہ درخت چلتا ہوا آ گیا تھا، تمہارے پاس معجزہ ہے تو سامنے درخت ہے، اسے کہو کہ چل کر آئے۔ تو آواز دی درخت میں نبی ہوں چل کر آ، نہیں آیا وہ۔ پھر اس نے آواز لگائی میں حکم دے رہا ہوں میرے سامنے آ، میرے قریب آ جائے، وہ نہیں آیا۔ تو پھر چل کے اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے ہم متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تو میں چلا گیا ہوں۔ تو ایسے نبی بھی بعد میں آئے جنہوں نے نبوت کا انکار، نبی کی نبوت کا انکار کیا اور اپنی نبوت کی بات کی۔ تو اس زمانے بھی ہوتا رہا ایسا، اور بعد میں بھی ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ تو اللہ نے علاج کیا بتایا اس کا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ، تو میرے حبیبی نے جواب دے دیجئے، کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری نبوت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ خود دلیل نبوت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جی یہ زمانہ جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے، چھپکلی گوہ کہتے ہیں سندھی میں، یہ گوہ کھاتے تھے، اتنی بڑی چھپکلی جو ہوتی ہے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ تو ایک گوہ کا شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر لے کر آیا اور نبی کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گوہ ہے یہ بات کرے گی۔ تو ایسے اسے جھما کے کہنے لگا، مری ہوئی تھی بہت، پتہ نہیں کب کی مری ہوئی تھی، اسے ایسے گھما کے کہنے لگا یہ بولے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں یہی بولے گی۔ کہنے لگا یہ کیسے بولے گی؟ تو میرے نبی نے آواز دے کر کہا یا زب، زب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو، یا زب من انت وما انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ ماشاءاللہ، جیسے ہی سرکار نے کہا نا یا زب من انت وما انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں، بھائی نبی جسے یا کہہ کر پکارے وہ مردہ کیسے رہے؟ فوراً اس نے اپنی منڈیاں ہلانا شروع کی، اپنی آنکھیں کھول کر زبان نکالنے لگی باہر، اور اپنی گردن سیدھی کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، آپ رب عالمین کے رسول ہیں، آپ کا نام محمد ہے، صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔